بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو باقی سب چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام کام سے بچنے کے لیے نکاح کرو. تم گناہوں میں پڑو گے, تمہارے ماں باپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی. آج کل نہیں ہوتی ماں باپ کو تکلیف. وہ کہتے ہیں زنا کرتا رہے, کچھ بھی کرتا رہے, بہو گھر میں آئی تو ٹانگیں توڑ کے نکال دیں گے, کیونکہ یہ بہو ہماری جائیدادیں کھا جائے گی, یہ ہمارے پراٹھے کھا جائے گی. اب ایک انڈا پکڑا ہے 2 انڈے پکیں گے. وہ یہی سوچتے رہتے ہیں. اتنا چھوٹا دل. ابے بھائی, اللہ نے جس نے تمہیں کھلا لیا یار, اگر بہو ایک گھر میں آ گئی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, اور کیا ہوگا, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی. اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے, اور بالغ ہوتے ہی یہ خواہش رکھ دی ہے. رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے. گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے, تو 13 سال کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ پھر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. تو لوط علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 شادی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقاہ کھولی, اس میں مراقبہ کرواؤں گا, تمہیں محاسبہ کرواؤں گا, چلہ کرواؤں گا, اور پھر بزرگوں کے بیانات سنو گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل جائے گی. یہ نہیں کہہ رہی لوط علیہ السلام. یہ 4 مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے. ایسا آدمی 4 مہینے کے لیے نکلے گا نا, وہاں لوگوں کو خراب کر دے گا. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہو رہی, یہ تبلیغ کا ماحول جا کے کیا کرے گا؟ اس کو مدرسے میں چھوڑو گے, مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا. اس کو بچوں کا استاذ بناؤ گے, قاری بناؤ گے, بچوں کو پیل دے گا. یہ اللہ معاف فرمائے, میں بہت برے الفاظ استعمال کروں, لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ. بچوں کو خراب کر دے گا یہ. میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو. رکھا کتنا ہی نہیں, ایسے پیر اور مرشد سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو. بیعت ہوگے نا, شیطان اس کو تمہارے خلاف, اگر کوئی نیک خوبصورت مرید جا کے بیعت ہو گیا نا, تو شیخ کا اس پہ دل آ جاتا ہے. بھائی اللہ نے نظام نہیں رکھا نا. ایک چیز, آپ کو بھوک لگ رہی ہو, کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے, پھر کچرے سے گند نکال نکال کے کھانا شروع کر دو گے. کب تک برداشت کرے گا؟ تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ گند کی طرف جانا شروع. اور ایک وقت تک تو واپسی کا چانس ہوتا ہے. کچھ وقت کے بعد پھر پیسے آ جائیں گے نا, کروڑوں روپے بھی, پھر بھی واپسی کا چانس. تبھی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ. دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا, شادی کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے وہ. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ قوم جواب میں کہہ رہی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ گناہوں میں جب پڑو گے تو حلال کی لذت, بولو نا, ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے. بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے. عورتوں کے اپنی زوجاؤں کو وقت ہی نہیں دیتے, محبت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ اتنی گرل فرینڈ ہیں اسے منہ کالے کرا لی ہیں. اتنی عورتوں سے منہ کالا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے, شادی سے پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا آ رہے ہیں؟ شادی ہوئی تو پتا چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں. اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی, اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئی. عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے, مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی. اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا, پرسوں کی. گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے. ایک عورت کی کال ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہے, تو میں آپ کو بتاتا, درجنوں عورتیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. وہ چسکے لے لیے ہوتے ہیں. اب شادی کے بعد پھر کہتے ہیں یار ایک بیوی, یہ کیا ہے؟ یہ درجنوں لڑکیاں, درجنوں لڑکیاں. پہلے ہی سے جب بچہ بالغ ہو تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو. بچہ بالغ ہو, برائیوں میں پڑنے سے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو. اتنا نیک شریف نکلے گا, دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے, ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا. تھوڑے دن میں اس کی اولاد ہو جائے گی, میاں بیوی بچہ, وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے. اس کی, کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے. جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف.